ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی زار و قطار روئے جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ رستے میں مجھے ایک شخص ملا جو بہت زیادہ روئے جا رہا تھا، تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کوئی شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا، کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھے شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تم نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا ہے، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زنیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے واقعی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آوازیں سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز تک معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ہے تیری، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔